عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محترم حاضرین جمعہ، بڑے ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اس دنیا میں جب جب بگاڑ ہوا ہے، جب جب برائیاں پھیلی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر جب جب پاپ بہت زیادہ ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں۔ کتنے نبی آئے دنیا میں؟ ان کی ایگزیکٹ تعداد، ان کی سنکھیا معلوم نہیں۔ ایک حدیث ملتی ہے 1,24,000 نبیوں کے بارے میں، مگر وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے وہ۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار نبی آئے، اور نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی کہ اب ان کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ قرآن مجید کا
21واں پارہ اٹھائی. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد دی ہے وہ بیٹیوں کی شکل میں دی، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی لڑکا جوان نہیں ہوگا، مرد نہیں ہوگا. ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد یعنی لڑکا جو بھی دیا وہ بچپن میں انتقال کر گیا. ایک لڑکا پیدا ہوا قاسم، اسی کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، قاسم کے ابا، قاسم کے باپ. وہ بچہ بھی بچپن میں انتقال کر گیا. ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللہ، وہ بھی انتقال کر گیا بچپن میں. ایک بچہ اللہ کے نبی کو پیدا ہوا ابراہیم، حضرت ماریا کے پیٹ سے. اس بچے نے بھی اللہ کے نبی کے گود میں دم توڑ دیا. جب اللہ کے نبی کے سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، کوئی بیٹا آپ کا نہیں بچا، تو مکہ کے مشرکوں نے یہ طعنہ دیا محمد کا تو نام لینے والا، ان کا ونش نہیں چلے گا، ان کی تو اولاد نہیں چلے گی، ان کی تو نسل نہیں چلے گی. بیٹیوں سے ونش نہیں چلا کرتا ہے، بیٹوں سے ونش چلتا ہے، بیٹوں سے خاندان چلتا ہے. محمد رسول اللہ کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں، ان کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی ہمیں گالی دے دے تو اگر ہم اپنا بچاؤ نہیں کرتے تو جو لوگ ہم سے پیار کرتے وہ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں. اگر بیٹے کو کوئی برا بھلا کہے تو باپ آگے بڑھ کر کے کہتا نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے. شوہر کو کوئی برا بھلا کہہ دے، بیوی آگے بڑھتی ہے نہیں میرا شوہر ایسا نہیں ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اگر اس کے اوپر کبھی کوئی غلط بات بول دے تو لوگ اس کا ڈیفنس کرتے ہیں، اس کا بچاؤ کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی کے اوپر اتنا بڑا طعنہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کوئی اولاد نہیں ہے، اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. جانتے ہو میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کے اوپر ہونے والے اس اعتراض کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دے دیا. اللہ نے قرآن کی سورت نازل کر دی، سورت الکوثر نازل کر دی. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے تو آپ کو بھلائی دی ہے. اے نبی آپ اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ان شانئک هو الابتر. اے نبی آپ سے دشمنی کرنے والا، آپ کو گالی دینے والا، آپ کو برا بھلا کہنے والا، اس کا دنیا میں کوئی ونش چلے یا نہ چلے، اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو ہو سکتا ہے لڑکا نہ دے. تو لڑکا اگر کسی کو نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا نام ختم ہو گیا. نام اولاد سے نہیں چلتا ہے، نام انسان کے کرم سے چلتا ہے، انسان کے کرتوت سے چلتا ہے، انسان کے اعمال سے چلتا ہے. اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، مگر آج دنیا میں کروڑوں مسلمان اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر درود پڑھتے ہیں. اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ دیا جائے اذان مکمل نہیں ہوتی ہے. ابو جہل کا لڑکا ہوا، ابو لہب کے لڑکے ہوئے، مگر آج ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج ابو لہب کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. وہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ان شانئک هو الابتر. اے نبی لوگ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، آپ کا ونش نہیں چلے گا، آپ کا بیٹا نہیں ہے. ان شانئک هو الابتر. آپ کا جو دشمن ہے، آپ کو جو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، آپ کے نام لینے والے تو لاکھوں کروڑوں رہیں گے. تو اللہ نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی اولاد سب لڑکیاں ہیں، بیٹیاں. اللہ کے نبی کو 4 بیٹیاں تھیں.
اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے، وہ یہ نہ سوچے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی دے کر کے کون سا بوجھ دے دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی تھی۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے اوپر نبوت کی مہر لگا دی گئی ہے، ان کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جو نبی دنیا میں آئے، لاکھوں نبی آئے، یہ نبی کیوں آئے؟ ان کے آنے کا پرپز کیا تھا؟ ان کا دنیا میں آنے کا ادیشیہ کیا تھا؟ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بتایا ہے کہ نبیوں کے آنے کا ادیشیہ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے، ہم نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ان کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے آدیشوں کا پالن کیا جائے، ان کے آرڈرز کو فالو کیا جائے، ان کی باتیں مانی جائیں، وہ جو کہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، سویکار کیا جائے، ایکسپٹ کیا جائے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے وہ اسی لیے آئے تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ اور ہمارے نبی، چونکہ ہمارے نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو قیامت تک اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اسے پیارے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اسے پیارے نبی کی بات ماننی پڑے گی، اسے پیارے نبی کے آدیشوں کا پالن کرنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں کی بات مانتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی اولاد ہیں تو شریعت کہتی ہے اپنی ماں کی بات مانو، اپنے باپ کی بات مانو۔ کوئی عورت ہے، بیوی ہے، شریعت کہتی ہے اپنے شوہر کی بات مانو۔ کوئی لڑکا ہے، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں پڑھتا ہے، شریعت کہتی ہے اپنے استاذ کی بات مانو۔ بات تو ماننی ہے، استاذ کی بھی ماننی ہے، ماں کی بھی ماننی ہے، باپ کی بھی ماننی ہے، بیوی کی، شوہر کی بھی ماننی ہے۔ مگر دنیا میں جتنے لوگوں کی بات ماننی ہے، سب میں ایک کنڈیشن لگی ہے، ایک شرط لگی ہے۔ شرط کیا لگی ہے؟ کہ صحیح بات ماننی ہے، غلط بات نہیں ماننی۔ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، باپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اگر ماں بھی غلط کام کی شکشا دے، باپ غلط کام کا آدیش دے، شریعت کیا کہتی ہے؟ سورہ لقمان کی آیت اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تیرے ماتا پتا، تیرے ماں باپ اگر تجھے شرک کرنے کی تعلیم دیں، تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ساجھی بنانے کی شکشا دیں، تعلیم دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت مان۔ ماں کا احترام اپنی جگہ، باپ کا سمان اپنی جگہ، مگر ہم ان کی غلط بات نہیں مانیں گے۔ دنیا میں سب کی بات کے پیچھے کنڈیشن لگی ہے، کنڈیشنل ہے، مگر رسول کی بات میں کوئی کنڈیشن نہیں۔ رسول نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ پاور دیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی اچھا سے کچھ نہیں بولتا، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک شبد اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے نبی اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، میرے نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ رسول کی بات ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ حکم رسول کا ہے، یہ طریقہ رسول کا ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر کے اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو اگنور کر دیا، تو ہمارا انجام کیا ہوگا جانتے ہیں؟
قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھاؤ، سورہ نور کی آیت اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ او لوگو، جو میرے رسول کا حکم نہیں مانے گا، جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا، جو میرے رسول کے آدیش کا پالن نہیں کرے گا، وہ جان لے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنے والی ہے، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یا کوئی دردناک عذاب آنے والا ہے۔ عذاب آئے گا اگر تم نے رسول کی بات نہیں مانی، اگر تم نے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کل بیمینک، ارے بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے لا استطیع، میں بائیں سے ہی کھاؤں گا، میں دائیں سے نہیں کھا سکتا۔ کوئی مجبوری نہیں تھی، ایک تو ہوتا ہے بھئی کسی کا دائنا ہاتھ خراب ہو گیا، اس کا مسئلہ الگ ہے، مجبوری ہے، اس کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں تھی، رسول نے حکم دیا، اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، کہا نہیں میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی اکرم نے جب یہ سنا کہ اس نے تکبر اور اہنکار اور غرور کی وجہ سے میری بات نہیں مانی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مستطاعتا، جا آج کے بعد تو کبھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا پائے گا، جا میں بد دعا دے رہا ہوں تیرے لیے کہ تو آج کے بعد دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس دن کے بعد سے اس انسان کا داہنا ہاتھ، اس کا رائٹ ہینڈ کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ اس نے خود کہا تھا میں داہنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ یہ ہے رسول کی نافرمانی کا انجام۔ میرے بھائیوں، کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، رسول کی حدیث سامنے آ جائے، رسول کی سنت سامنے آ جائے اور ہم بہانے بازی کریں، ہم کہ نہیں جناب ہمارے بنگال میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے کلیا چک میں ایسا ہم نے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے۔ اگر یہ سوچ ہے، اگر یہ وچار دھارا ہے تو معاف کیجئے، غلط ہے آپ کی وچار دھارا، غلط ہے آپ کا نظریہ۔ رسول کی حدیث آنے کے بعد اگر مگر چوں چرا کچھ نہیں چلتا ہے شریعت کے اندر۔ جمعہ کا دن ہے، اللہ کے پیارے نبی منبر پر بیٹھے ہوئے، مسجد میں اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے اندر کچھ صحابہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پہنچی، وہ مسجد کے دروازے پر ہیں، نبی کی آواز پہنچی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے یہ نہیں سوچا نبی نے میرے لیے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے، بس نبی کا حکم کانوں میں سنائی دیا، وہ وہی مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی اکرم کی نظر پڑی، نبی نے فرمایا عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، مسجد میں کچھ اور لوگ تھے، میں نے ان سے کہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی، اجلسو بیٹھ جاؤ۔ میں نے سوچا نبی کا فرمان ہے، میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، میں نے آپ کے حکم کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ کی انگلی میں۔ نبی نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں وہ سونے کی انگوٹھی، سونے کی گھڑی، سونے کی چین پہنتے ہیں۔ اصل میں جب پیسہ انسان کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی سوچتا ہے کہ ہم کر لیں، سب جائز ہے، سب چلے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہماری شریعت میں مرد کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے۔ سونے کی لاکٹ، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے، عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کی انگلی میں دیکھی سونے کی انگوٹھی،
نبی نے ڈائریکٹ منع نہیں کیا، نبی نے اشارے میں بات کہی، کہا کہ اے میرے صحابہ ذرا سوچو، ایک آدمی سونے کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنتا ہے، وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے سونا پہنا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے چل رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا اپنے صحابی کو کہ تم جو یہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو، تم حقیقت میں جہنم کا انگارہ اپنی انگلی میں پہنے ہوئے ہو۔ صحابی نے نبی کی بات سنی، انگوٹھی نکالی اور وہیں پھینک دی۔ سونے کی انگوٹھی تھی بھائی، سونا تب بھی سونا تھا، سونا پیتل نہیں تھا اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی سونے کی بڑی ویلیو تھی، بڑی قیمت تھی۔ جب صحابی نے انگوٹھی پھینک دی ہے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی سونے کی انگوٹھی ہے، لے لو، گھر میں استعمال کر لینا، عورتوں کو دے دینا، بیچ دینا، کوئی اور استعمال کر لینا۔ صحابی نے کہا نہیں، جس چیز کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے ناپسند کر دیا اور میری انگلی سے نکالنے کا حکم دے دیا، میں اس چیز کو دوبارہ چھونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھے صحابہ، ان کی نظر میں سونا قیمتی تھا، مگر سونے سے بھی زیادہ قیمتی رسول کا حکم تھا، سونے سے بھی زیادہ قیمتی رسول کا آدیش تھا۔ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ حاجی بھی ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں ایک بار حج کی توفیق دے دے۔ لوگ کہتے ہیں نا حج جو ہوتا ہے وہ قسمت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں لکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں نے بھی اپنے والدین کے حج کا فارم بھرا تھا، فارم آ بھی گیا، پیسہ بھی جمع ہو گیا، اس کے بعد کورونا کا دور آ گیا، پھر اسی اکتوبر کے مہینے میں میری امی جو ہے اس دنیا سے انتقال بھی کر گئی، ان کی جو خواہش تھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں اگر حج کر لیں۔ ہمارے ہاں لوگ انتظار کرتے ہیں جب بڈھے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے۔ میرے بھائی 60 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے تیرے پاس، 60 منٹ کی گارنٹی نہیں، اور تو 60 سال کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جو ہمارے جن بھائیوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حج کرنے والا حاجی جب مکہ میں پہنچتا ہے تو جو سب سے پہلا جو وہ طواف کرتا ہے، اس میں شریعت نے ایک حکم دیا ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے حکم دیا ہے کہ 7 چکر وہ جو لگائے گا خانہ کعبہ کا، اس کا شروع کا جو 3 چکر ہوگا اس میں وہ رمل کرے گا۔ رمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے جلدی جلدی دوڑے گا وہ۔ ایک تو رمل کرے گا، اور دوسرا شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنا داہنا کندھا یہ کھلا رکھے گا، بائیں کندھے سے چادر لے کر کے داہنی بغل کے نیچے لے کر کے دونوں چادر کا دونوں کنارہ جو ہے وہ بائیں کندھے پہ ڈال دے گا، داہنا کندھا کھلا رہے گا۔ اس کو شریعت میں کہتے اجتباء۔ یہ حاجی کے لیے جو پہلا طواف ہوتا ہے اس میں اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ 2 کام کرنا ہے مرد کے لیے، اپنا داہنا کندھا کھلا رکھنا ہے اور شروع کے 3 چکر میں جلدی جلدی دوڑنا ہے۔ یہ حکم اللہ کے نبی کا ہے۔ کیوں دیا اللہ کے نبی نے یہ حکم؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ بیمار ہو گئے ہیں۔ بھائی ہوتا ہے نا، ایک آدمی بنگال میں رہتا ہے، وہ پھر دلی چلا جاتا ہے تو دلی کا موسم جو ہے اسے سوٹ نہیں کرتا، دلی میں جا کے بیمار ہو جاتا ہے۔ دلی کا آدمی بنگال آئے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آدمی کنورٹ ہوتا ہے تو دوسری جگہ کا موسم اسے سوٹ نہیں کرتا ہے۔ مدینہ سے جو صحابہ آئے تھے مکہ وہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا ان کو اور بدن میں کمزوری آ گئی۔ اب مکہ کے مشرک تانا دینے لگے، دیکھو یہ لوگ، ان لوگوں نے محمد کا دین قبول کیا تو ان کو اللہ نے بیمار کر دیا، دیکھو یہ کیسے بیمار پڑے ہوئے ہیں، یہ تو طواف بھی قاعدے سے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ جب تم طواف کرنا تو شروع کے 3 چکر جلدی جلدی دوڑ کر کے پورے کرنا، تاکہ مکہ کے ان مشرکوں کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے اور یہ تم اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر دو کہ اسلام لانے کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی ہے۔ تو صحابہ نے اس حکم کو فالو کیا
لیکن نبی کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے ہو گئی کہ جو آدمی طواف کرنے جائے گا وہ پہلا جو طواف کرے گا اس میں شروع کے 3 چکر میں جلدی جلدی دوڑ کر کے پورا کرے گا۔ میں نے اتنی لمبی چوڑی بات آپ کو کیوں بتائی ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ایک قول ہے، ان کی ایک بات ہے، ان کا ایک وقتویہ ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے جو ہمیں رمل کرنے کا حکم دیا تھا وہ تو ایک خاص ریزن تھی، ایک وجہ تھی، اس لیے دیا تھا۔ آج وہ ریزن نہیں ہے۔ آج مکہ سے سارے کافر، سارے مشرک چلے گئے، آج مکہ میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مگر آج بھی ہم رمل کرتے ہیں، آج بھی ہم نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے حکم دے دیا تو قیامت تک کے لیے وہ حکم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، رسول کا حکم آنے کے بعد ایک مسلمان کے سامنے کوئی چوائس نہیں ہوتی، اسے رسول کا حکم ماننا ہی ماننا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، دن رات میں 12 رکعت نمازیں جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرے گا۔ 12 رکعت نماز کون کون سی ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ ٹوٹل 12 رکعت سنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر پابندی سے کوئی یہ 12 رکعت پڑھے گا، اور یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ظہر کے پہلے جو 4 رکعت پڑھنا ہے وہ 2 کر کے الگ الگ پڑھنا بہتر ہے۔ سنت نمازیں اللہ کے نبی جتنی پڑھتے تھے 2 کر کے پڑھتے تھے، تو ظہر کے پہلے بھی جو آپ 4 پڑھیں گے 2 الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ اگر یہ 12 رکعت کوئی پابندی سے پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں اس کے لیے محل تعمیر ہوگا۔ دنیا میں ایک مکان بنانے میں کتنے لوگوں کی پوری زندگی چلی جاتی ہے، کتنے لوگوں کی پوری زندگی کی محنت چلی جاتی ہے۔ میرے بھائی، ہم یہ 12 رکعت اگر پابندی سے پڑھیں، اللہ جنت میں ہمارے لیے محل تعمیر کرے گا۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں، جب سے میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے کہ 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تعمیر کرے گا، اس دن کے بعد سے یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ کون ہے ام حبیبہ؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ایک عورت ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، بچے بھی دیکھنے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، مگر حضرت ام حبیبہ کہتی ہے نہیں، میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا تو یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے بنارس سے بلایا ہے۔ آپ ہر سال پروگرام کراتے ہوں گے، اور بہت بنگال کے اور اس علاقے میں جو پروگرام ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں، بڑا خرچہ کرتے ہیں آپ لوگ، بڑی دور دور سے مقررین کو بلاتے ہیں، مگر مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ان جلسوں کو، ان پروگراموں کو کرانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں اور عمل کریں۔ میں آج جب یہاں آیا مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی اس مسجد پر بھی جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ بنگال کے کئی مسجدوں پر، کئی علاقوں میں اس طریقے سے 2 اذان جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر بخاری شریف رکھی ہو، جا کے اٹھائیے، بخاری کی 912 نمبر کی حدیث ہے، 912 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جمعہ کے دن صرف 1 اذان ہوتی تھی، اور یہ وہی اذان ہوتی تھی جب خطیب منبر پر بیٹھتا تھا اور سامنے اذان ہوتی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، تو مدینہ کا جو مارکیٹ تھا، مارکیٹ میں ایک جگہ تھی زورا، وہاں پر حضرت عثمان نے حکم دیا کہ ایک اور اذان دی جائے، تاکہ جو لوگ مارکیٹ میں بزی ہیں، کاروبار میں بزی ہیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ جلدی جلدی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عثمان غنی کا جو یہ عمل تھا، یہ ان کا اپنا ایک پرسنل اسٹینڈ تھا، یہ شریعت نہیں تھی، شریعت رسول کا آدیش ہے، رسول کا حکم ہے، اور رسول کا حکم یہی ہے کہ 1 اذان دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو اس کا مقصد تھا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، اذان کی آواز مارکیٹ تک نہیں جا رہی ہے، آج وہ مقصد ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر موجود ہے، پورا ہو رہا ہے، تو 2 اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں 2 اذان ہو رہی ہے وہ سنت کے خلاف ہے میرے بھائی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا پہلے کے لوگوں کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی اور حضرت عثمان نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، تو پھر معاف کیجئے، تب آپ 20 رکعت تراویح بھی پڑھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ تراویح کے بارے میں بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ بعد میں لوگوں نے 20 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ 3 طلاق اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق دے دے
تو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں یہ فیصلہ کیا کہ 3 طلاق کو 3 مانا جائے. تو ہم سارے مسئلوں میں تو کہتے نہیں صاحب ہم اہل حدیث ہیں, ہم حدیث پر چلیں گے, اور جمعہ کے دن 2 اذان کی بات آتی ہے تو ہم کہتے نہیں ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے, ہم نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی, اگر یہی مزاج نبی کے صحابہ نے بنایا ہوتا کہ باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہ ہم نہیں چھوڑیں گے, تو شراب باپ دادا کے زمانے سے پیتے چلے آئے تھے, شراب نہ چھوڑتے. جوا باپ دادا کے زمانے سے کھیلتے چلے آئے تھے, جوا نہ چھوڑتے. شرک باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آئے تھے, شرک نہ چھوڑتے. مگر نبی کا حکم آیا تو شراب بھی چھوڑ دی, جوا بھی چھوڑ دیا, شرک بھی چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو فالو کرو. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا, سال میں آپ ایک جلسہ کرتے ہیں اور بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں, عورتیں آپ کے پروگراموں میں آتی ہیں, مرد آتے ہیں. آپ ایک بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سماج میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ پر اگر ہم غور کریں تو اگر آدھا بگاڑ مردوں کی وجہ سے ہے تو آدھا عورتوں کی وجہ سے. آپ کے گھر کی عورتوں کے اندر دین کی جانکاری زیرو ہے, نماز کے طریقے نہیں معلوم ان کو, دعائیں نہیں معلوم ان کو. اور آپ نے کیا کیا ہے, جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, امام صاحب بیچارے تیاری کر کے آدھا گھنٹہ خطبہ دے رہے ہیں, قیمتی قیمتی باتیں بتا رہے ہیں, لیکن آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اکثر مسجدوں میں نے دیکھا کہ عورتوں کا انتظام نہیں. آپ ہمارے ساتھ یو پی میں چلیں, بنارس میں چلیں, اور آگے چلے, حیدرآباد چلے, بمبئی چلے, یا پھر آپ مکہ مدینہ چلے جائیں, دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ہر جگہ عورتوں کا انتظام ہے. اور یہ نبی کی سنت ہے کہ مسجد میں عورتوں کا انتظام ہو, خاص طور سے جمعہ کے دن تو ضرور ہو, تاکہ یہ جو آدھا گھنٹہ کی جو قیمتی باتیں دین کی ہو رہی ہیں یہ مردوں کے ساتھ یہ پیغام عورتوں کو بھی ملے. میرے بھائی, آپ کے ساتھ ان کو زیادہ ضرورت ہے دین کی بات سننے کی. سال کا ایک جلسہ دین کی بات کو سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ میری 2 گزارش ہے, اگر ہو سکے تو اس پر عمل کریں. کوئی زور زبردستی نہیں ہے, میں نے قرآن و حدیث کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک تو یہ کہ 2 اذان کا سلسلہ آپ بند کر دیں, جو سنت ہے, جو صحیح ہے, اور جس پر پوری دنیا کے اہل حدیثوں کا عمل ہے اور حدیث کے مطابق عمل ہے, وہ یہ کہ جمعہ کے دن 1 اذان ہونی چاہیے. فلاں مدرسے کے شیخ الحدیث کیا کہتے ہیں, فلاں مولانا صاحب کیا کہتے تھے کہ یہ اہل حدیث کے یہاں کبھی دلیل تھا ہی نہیں, تو اس کو دلیل مت بناؤ میرے بھائی. حدیث دلیل ہے, نبی کا فرمان دلیل ہے, 1 اذان ہونی چاہیے جمعہ کے دن, اور مسجد میں کمپلسری عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. اللہ نے آپ لوگوں کو بہت نوازا ہے, آپ کے گھروں کی بلڈنگیں 4-4 فلور کی ہیں, آپ مسجد نہیں بنوا سکتے؟ مسجد میں اگر انتظام نہیں عورتوں کے روم کا, آپ ایک روم بنا دیں, 20 عورتیں آ کے شروعات کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں. مجھے امید ہے, مجھے لوگوں نے بتایا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنے عورتیں آتی ہیں. میرے بھائی, تراویح کی نماز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو آپ. ایک جاہل آدمی عبادت کرے, اس سے بہتر ہے کہ ایک عالم آدمی کم عبادت کرے لیکن دین کی روشنی میں کرے. عورتیں جاہل رہیں گی, خوب نمازیں پڑھیں, لیکن ان کے اندر دین کا علم نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے وہ نماز صحیح نہ پڑھیں, غلط طریقے سے پڑھیں. تو عورتوں کا انتظام آپ مسجد میں ضرور رکھیں. یہ چند باتیں تھی. ہم سب اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کے حکم کو ماننے کی, رسول کے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور کہنی تھی. میں جب ممبر پر بیٹھا 12:15 بجے, میں نے دیکھا مسجد خالی ہے. مسجد خالی ہے, پیچھے کے جو لوگ ہیں 70% لوگ بعد میں آئے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے آئے ہوں, 10 منٹ پہلے آئے ہوں. یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائی. جمعہ کے دن مسجد میں جتنا پہلے آپ آ سکتے ہیں اتنا پہلے آئیے. جتنا پہلے آپ آئیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو ثواب لکھنے والا فرشتہ اپنا رجسٹر بند کر دیتا ہے. اب ثواب نہیں لکھا جائے گا, اب وہ فرشتہ بھی امام صاحب کا خطبہ سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو فری میں ثواب دے رہا اور آپ نہیں لیں گے. جمعہ کا دن ہفتے کے اور دن کی طرح نہیں ہے, اسپیشل دن ہے, ہماری ہفتے کی عید ہے. اس دن تھوڑی خاص تیاری کریں, تھوڑا اپنا کام دھندا تھوڑا شارٹ کر لیں, تھوڑا دکان پہلے بند کر لیں. اگر 12:15 بجے خطبہ شروع ہو رہا ہے, اب 12 بجے تک کم سے کم مسجد میں آ جائیں. یہ ماحول بنائیں کہ مسجد پوری 12 بجے تک فل ہو جائے. یہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ امام کا پورا خطبہ آپ کو سننے کو ملے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو لوگ کاروبار سے, بزنس سے, روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ جو کورونا وائرس کی وبا اس وقت چل رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے, جس کی وجہ سے
پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دے، حالات کو نارمل کر دے، اور آج کا جو آپ کا یہ جو جلسہ ہونے والا ہے پروگرام، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔